हेलो गाइस, ये है मादरी ज़बान पार्ट ए का 24वां सबक यानी लेसन नंबर 24। इससे पहले वाले लेसन और इससे पहली वाली वीडियो में हमने इसी लेसन का रीडिंग वाला पार्ट कंप्लीट किया था और लेसन में आए हुए सारे वर्ड्स और सारे सेंटेंसेस को खूब अच्छी तरह उर्दू मात्राओं के साथ पढ़ा और समझा था। कल के लेसन में जितने भी वर्ड्स और जितने भी सेंटेंसेस आए उन्हें हमने ज़बर ज़ेर पेश मद और अलिफ के साथ खूब अच्छी तरह समझा और ज़बर ज़ेर पेश मद और अलिफ की साउंड्स, इनकी आवाज़ों और इनके प्रोनंसिएशन को खूब अच्छी तरह मालूम किया। आज के इस लेसन में उसी लेसन का एक्सरसाइज और प्रैक्टिस वाला पार्ट है। आइए इस प्रैक्टिस वाले पार्ट को भी खूब अच्छी तरह पढ़ते और इस पार्ट को अच्छी तरह समझने और पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि इससे पहली वाली वीडियो को आप खूब अच्छी तरह देखें, पढ़ें और समझें। ऊपर लिखा है मश्क। मश्क का माना एक्सरसाइज। नंबर 1, एराब लगाइए। एराब का मतलब उर्दू में है हरकतें यानी मात्राएं लगाइए। ये है वाव, ये है रे, ये है काफ। इस वर्ड को सही से पढ़ने के लिए हम वाव पर सबसे पहले ज़बर की हरकत और ज़बर की मात्रा लगाएंगे और रे पर भी ज़बर की मात्रा लगाएंगे। वाव और रे पर ज़बर के मात्रा की वजह से इन दोनों की साउंड ओ के रूप में आएगी और इसे वो र पढ़ेंगे। वो र जब काफ के साथ मिला तो हो गया वरक। वरक, वरक का माना कागज़। ये है वाव, ये है जे और ये है नून। इस वर्ड को अच्छी तरह और सही पढ़ने के लिए वाव पर ज़बर की हरकत और ज़बर की मात्रा लगाएंगे और जे पर भी ज़बर की हरकत और ज़बर की मात्रा लगाएंगे। ज़बर की वजह से वाव और जे की साउंड ओ के रूप में आएगी और इसे वज़ पढ़ेंगे। और ये है नून। वज़ जब नून के साथ मिला तो हो गया वज़न। ये है उर्दू लेटर जे और ये है उर्दू लेटर रे। इस वर्ड को सही पढ़ने के लिए यहाँ जे पर भी वही ज़बर की हरकत और ज़बर की मात्रा लगाएंगे। ज़बर की मात्रा की वजह से इस जे की साउंड ओ के रूप में आएगी और इस लफ्ज़ को और इस वर्ड को जर्द पढ़ेंगे। जर्द का माना पीला। ये है उर्दू लेटर जाल और ये है उर्दू लेटर रे। इस वर्ड को सही पढ़ने के लिए यहाँ भी जाल पर ज़बर की हरकत और ज़बर की मात्रा लगाएंगे और रे पर भी ज़बर की हरकत और ज़बर की मात्रा लगाएंगे। ज़बर के मात्रा की वजह से जाल और रे की साउंड ओ के रूप में आएगी और इसे ज़ोरो पढ़ेंगे। और रे के बाद अलिफ है। अलिफ की वजह से इस रे की साउंड अब आ के रूप में आएगी और इसे ज़रा पढ़ेंगे। ज़रा, ज़रा का माना थोड़ा। ये है उर्दू लेटर दाल, ये है रे और ये है दाल। इस वर्ड को सही पढ़ने के लिए पहले वाले दाल पर ज़बर की हरकत और ज़बर की मात्रा लगाएंगे। ज़बर की वजह से इस दाल की भी साउंड ओ के रूप में आएगी और इस पूरे वर्ड को दर्द पढ़ेंगे। दर्द। ये है उर्दू लेटर रे, आगे अलिफ है। इस अलिफ की वजह से अब इस रे की साउंड आ के रूप में आएगी और इसे रा पढ़ेंगे। रा जब गाफ के साथ मिला तो हो गया राग। ये है उर्दू लेटर अलिफ, ये है उर्दू लेटर रे, ये है उर्दू लेटर मीम। इस वर्ड को सही पढ़ने के लिए सबसे पहले अलिफ पर जेर की हरकत और जेर की मात्रा लगाएंगे और रे पर ज़बर की हरकत और ज़बर की मात्रा लगाएंगे। जेर की वजह से अब इस अलिफ की साउंड ई के रूप में आएगी और ज़बर की वजह से इस रे की साउंड ओ के रूप में आएगी और इसे ईरा पढ़ेंगे। ईरा जब मीम के साथ मिला तो हो गया इरम। ये है उर्दू लेटर अलिफ, ये है वाव, ये है नून। इस वर्ड को सही पढ़ने के लिए सबसे पहले अलिफ के ऊपर पेश की मात्रा लगाएंगे। इस पेश की वजह से अब इस अलिफ की साउंड ऊ के रूप में आएगी। आगे वाव है। वाव की वजह से अब इस अलिफ को
او نہیں پڑھیں گے بلکہ او پڑھیں گے کھینچ کر. او جب نون کے ساتھ ملا تو ہو گیا اون. یہ ہے اردو لیٹر الف، یہ ہے ڑے، یہ ہے دال. اس ورڈ کو صحیح پڑھنے کے لیے سب سے پہلے الف کے اوپر پیش کی حرکت اور پیش کی ماترا لگائیں گے. اس پیش کی وجہ سے اس الف کی ساؤنڈ او کے روپ میں آئے گی، اور رے پر زبر کی حرکت اور زبر کی ماترا لگائیں گے. زبر کی وجہ سے اس ڑے کی ساؤنڈ او کے روپ میں آئے گی. اوڑا کے ساتھ ملا تو ہو گیا اوڑا، اور دال کے ساتھ ملا تو ہو گیا اڑد. یہ ہے الف، یہ ہے دال، یہ ہے با. اس ورڈ کو صحیح پڑھنے کے لیے سب سے پہلے الف کے اوپر زبر کی حرکت اور زبر کی ماترا لگائیں گے، اور دال کے اوپر بھی زبر کی حرکت اور زبر کی ماترا لگائیں گے. زبر کی وجہ سے اس الف اور دال کی ساؤنڈ او کے روپ میں آئے گی اور اسے اودا پڑھیں گے. اور یہ ہے بے. اودا جب بے کے ساتھ ملا تو ہو گیا ادب. یہ ہے اردو لیٹر ڈال، آگے الف ہے. الف کی وجہ سے اب اس ڈال کی ساؤنڈ آ کے روپ میں آئے گی اور اسے ڈا پڑھیں گے. ڈا جب لام کے ساتھ ملا تو ہو گیا ڈال. یہ ہے زال، آگے الف ہے. اس الف کی وجہ سے اب اس زال کی ساؤنڈ آ کے روپ میں آئے گی اور اسے زا پڑھیں گے. زا جب تے کے ساتھ ملا تو ہو گیا ذات. نمبر 2، حروف کی مدد سے الفاظ مکمل کیجیے. ان 2 لائنوں میں 3 لیٹرز والے ورڈز آ رہے ہیں، جن میں کہیں پہلے لیٹر کی جگہ، کہیں دوسرے لیٹر کی جگہ اور کہیں تیسرے لیٹر کی جگہ خالی ہے. اس خالی جگہ پر اردو کا صحیح لیٹر لگا کر لفظ اور ورڈ کو کمپلیٹ اور مکمل کرنا ہے. آئیے ان خالی جگہوں پر صحیح اردو لیٹر لگا کر ورڈز کو مکمل کرتے ہیں. یہ جگہ خالی ہے اور یہاں الف اور یہاں کاف لکھا. اسے مکمل ورڈ بنانے کے لیے ہم یہاں ڈال لکھیں گے. ڈال. اب یہ ہو گیا ڈاک. یہ ہے دال، یہ ہے واو. تیسرے لیٹر کی جگہ خالی ہے. اس کو صحیح ورڈ بنانے کے لیے ہم یہاں ڑے لکھیں گے. اب یہ ہو گیا دوڑ. یہ ہے زے، یہ ہے واو. تیسرے لیٹر کی جگہ خالی ہے تو یہاں ورڈ کو مکمل کرنے کے لیے صحیح لیٹر لگائیں گے رے. رے. اب اسے پڑھیں گے زور. یہ پہلے لیٹر کی جگہ خالی ہے، آگے واو ہے، اس سے آگے کاف ہے. اس کو صحیح ورڈ بنانے کے لیے یہاں لکھیں گے رے. اب یہ ہو گیا روک. یہ ورڈز اسی لیسن کے ریڈنگ والے پارٹ میں ہم پڑھ چکے ہیں. یہ ہے ڈال، دوسرے لیٹر کی جگہ خالی ہے اور آگے ہے لام. اس ورڈ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم یہاں الف لگائیں گے. اب اسے پڑھیں گے ڈال. یہ ہے الف، دوسرے لیٹر کی جگہ خالی ہے اور یہاں ہے الف. اس کو صحیح ورڈ بنانے کے لیے ہم یہاں لکھیں گے اڑے. اڑے. اب یہ ہو گیا اڑا. یہ ہے ڈال، دوسرے لیٹر کی جگہ خالی ہے اور آگے ہے الف. اس ورڈ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم یہاں رے لکھیں گے. اب یہ ہو گیا ڈرا. ڈرا. آگے الف ہے زیر کی حرکت کے ساتھ، اس کے بعد دوسرے لیٹر کی جگہ خالی ہے، اس کے بعد میم ہے. اس ورڈ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم یہاں زبر کی ماترا کے ساتھ رے لکھ دیں گے. اب یہ ہو گیا ارم. ارم. پہلے لیٹر کی جگہ خالی ہے، آگے واو ہے، اس سے آگے رے ہے. اس ورڈ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم یہاں زے لکھیں گے. اب اسے پڑھیں گے زور. پہلے لیٹر کی جگہ خالی ہے، آگے زیر کی حرکت کے ساتھ واو ہے، پھر اس کے آگے شین ہے.
اس ورڈ کو کمپلیٹ اور مکمل کرنے کے لیے یہاں ہم زبر کی حرکت اور زبر کی ماترا کے ساتھ رے لکھیں گے۔ اب اسے پڑھیں گے روش روش۔ دوستو یہاں لکھا ہے نمبر 3، الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کیجیے۔ یہ نیچے 4 لائنوں میں 3 ورڈز والے سینٹنسز اور جملے دیے گئے ہیں، اور ہر سینٹنس میں کسی نہ کسی ورڈ کی جگہ خالی ہے۔ صحیح ورڈ لگا کر سینٹنس اور جملے کو مکمل کرنا ہے۔ ان سینٹنسز اور جملوں کو بھرنے کے لیے ہم وہی ورڈ لیں گے جو اس لیسن کے ریڈنگ والے پارٹ میں آ چکے ہیں۔ یہاں لکھا ہے آج رات، اس کے بعد خالی جگہ ہے آ۔ اس سینٹنس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے یہاں خالی جگہ میں ہم بھریں گے ارم۔ آج رات ارم آ۔ یہاں لکھا ہے ارم رات، پھر خالی جگہ ہے دے آ۔ اس سینٹنس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم یہاں لکھیں گے ارم رات ارم رات دوا دے آ۔ تیسرا سینٹنس ہے ارم دو، پھر جگہ خالی ہے اور آگے لکھا ہے آم دے۔ اس سینٹنس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم یہاں دو کے بعد خالی جگہ پر لکھیں گے زرد۔ زرد کا معنی پیلا۔ اب پورا سینٹنس ہوا ارم دو زرد آم دے۔ آگے ہے ڈاک دے، پھر تیسرے ورڈ کی جگہ خالی ہے۔ اس سینٹنس کو پورا کرنے کے لیے یہاں لکھیں گے دو۔ اب پورا سینٹنس ہوا ڈاک دے دو۔ آگے ہے دام، تیسرے ورڈ کی جگہ خالی ہے، پھر اس کے بعد ہے دو۔ اس سینٹنس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم یہاں لکھیں گے دے دے۔ اب ہوا دام دے دو، دام کا معنی قیمت، دام دے دو۔ آگے ہے اے، اس کے بعد خالی جگہ ہے رزق دے۔ اس سینٹنس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم یہاں لکھیں گے رب۔ رب کا معنی خدا، ایشور، اللہ، گاڈ، کریٹر۔ اے رب رزق دے۔ تو دوستو یہ تھا آج کا 24واں لیسن۔ اس لیسن میں کل والے لیسن کا جو پریکٹس اور ایکسرسائز والا پارٹ تھا اس کو ہم نے بہت اچھی طرح کمپلیٹ کیا۔ اس ایکسرسائز اور پریکٹس والے پارٹ کو بار بار پڑھیے، سمجھیے، لکھیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے تیار رہیے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔